یہ آپ کل ایک شو میں این ایف سی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ریوائیو یا ریوزٹ کرنے کی بات آپ نے کی این ایف سی کے اوپر. اب تو وزیر دفاع نے کھل کے آن دی فلور آف دی ہاؤس 18ویں ترمیم کو بھی ڈھکوسلا قرار دے دیا. حالانکہ نون لیگ واز پریٹی مچ پارٹ آف دیٹ امینڈمنٹ اور تب اس کو بڑا قابل فخر کارنامہ نون لیگ بھی قرار دیا کرتی تھی. تو کیا واقعی اس وقت کی حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے بعد اگلی ترمیم میں این ایف سی کے معاملے یا بلدیاتی نظام کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھ رہی ہے اور کوئی نئی ترمیم آ سکتی ہے؟ ری وزٹ اور ریویو سے کیا مراد تھی؟ آئینی ترمیم کے علاوہ تو آپ این ایف سی کو نہیں چھیڑ سکتے. جی دیکھیے، دو تین چیزیں جی، اور یہ جامی صاحب مجھے ذرا موقع دیجیے گا کیونکہ اس کے دیگر پہلو ہیں. سب سے پہلے تو جی دیکھیے 18ویں ترمیم اٹ سیلف یقیناً ایک میرے خیال سے ایک اہم پولیٹیکل ایونٹ تھا جو یقیناً ہماری جماعت نے پیپلز پارٹی نے مل کے کیا تھا، اور اس کی بہت سارے پہلو ہیں جو کہ جس کا بڑا اچھا اثر رہا ہے. اس میں ڈیولوشن آف رسپانسبلٹی ٹو پروونسز ہے اور دیگر اور پہلو، اور این ایف سی ایوارڈ کے تعین کا طریقہ کار بھی اس میں ایک چیز تھی. مگر دیکھیے ایک چیز جو 2000 اس کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر کہیں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے تو ہمیں یقیناً ری وزٹ تو کرنا چاہیے. اچھا. میرے خیال سے ایک عمل جو نامکمل رہا ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، 18ویں ترمیم کے بعد، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی حکومتوں تک تو پاور ڈیوالو ہوئی ہے، مگر اختیارات اور وسائل اس سے نچلی سطح پر جس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی صورت میں، یا پاور نے اور اختیارات نے جس طرح لوکل گورنمنٹس تک پہنچنا تھا، اس طریقے سے شاید ڈیولوشن صوبوں سے آگے نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ جو این ایف سی کا جو آئین میں شک ڈلی ہوئی ہے، میرے خیال سے اس میں جو ایک لوور کیپ لگا دی گئی ہے کہ ریونیو شیئر کم نہیں ہو سکتا، بڑھ ہی سکتا ہے صوبوں کا. میرے خیال سے اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. اگر اس نتیجے پر نیشنل فائنانس کمیشن جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو ان پروگریس ہے، جس کی 2 نشستیں ہو چکی ہیں فائنانس منسٹر، فیڈرل فائنانس منسٹر کی صدارت میں، جس میں صوبائی وزراء خزانہ ہیں، تو اس میں اگر ایسا نتیجہ نکلتا ہے تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. بنیادی بات جامی صاحب یہ ہے، بنیادی باتیں 2 ہیں. ایک تو جو وسائل ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان جو اس کی تقسیم ہے، اس کو ہمیں بالکل ود این اوپن مائنڈ سب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ فارمولا ایسا ہونا چاہیے جس میں وفاق یا کوئی صوبہ یا ایون ہمارے جو دیگر اور ریجنز ہیں، آزاد کشمیر، جی بی اور اسلام آباد، سب کے لیے اس میں آسانی ہو اور سب کے لیے اس میں فزیکل سسٹینیبلٹی. کیانی صاحب، مختصر چھوٹا سا سوال آپ کے لیے. یہ جو فارمولا آپ ڈسکس کر رہے ہیں، فارمولے کے لیے آئین پاکستان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، تو کیا حکومت ریویو ری وزٹ کے لیے ترمیم پر جانا چاہتی ہے؟ سادہ سی بات. نہیں دیکھیے جامی صاحب، اس میں 2 طریقے ہیں. اگر تو ریونیو شیئر کو چھیڑنا ہوگا اور اس لوور کیپ کو چھیڑنے کا نتیجہ ایک اتفاق کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیمی درکار ہوگی. اور آپ کو یاد ہے کہ این ایف سی یا لوکل گورنمنٹس تو واز ون آف دا سبجیکٹس جو ہم 27ویں ترمیم کے موقع پر بھی پوٹینشلی ڈسکس کرنا چاہتے تھے، مگر ہم صرف ان موضوعات کو آگے لے کر چلے جن میں ہمیں دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی تک کا اتفاق حاصل ہو سکا. اور ہم نے یہ کہا، اور چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا این ایف سی کا معاملہ ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پر یہ بات کہی کہ آگے ان موضوعات کو آگے ہم ڈسکس کریں گے، اور جس چیز پر 2/3 میجورٹی تک اتفاق ہوا اسی کو آئینی ترمیم کی صورت میں لے کے آئیں گے. مگر جامی صاحب، این ایف سی کا حل صرف آئینی ترمیم نہیں ہے، اس کے دیگر اور طریقہ کار بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ بنیادی مقصد تو یہ ہے سر، بنیادی مقصد تو یہ ہے نا جی، کہ وسائل جس میں ریونیوز بھی آتے ہیں اور ایکسپینڈیچرز بھی آتے ہیں، ان کی ایک ایسی تقسیم ہونی چاہیے جو کہ سب کے لیے سسٹینیبل ہو اور اوور آل ہماری ریاست اور ہماری حکومتیں اور ہماری عوام کے لیے میک سینس کرتی ہو. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ ریونیو شیئر کم کرنے کے بجائے آپ کچھ اخراجات کو اجتماعی کر لیں. مثال کے طور پہ کوئی اخراجات ہیں جو کہ آپ ابو دا لائن لے جائیں، جس میں تقسیم ہونے سے پہلے ریونیو، وہ کچھ اخراجات کو پہلے ہی کاٹ لیا جائے. ایک طریقہ کار یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ وزارتیں ختم کر دی جائیں؟ نہیں سر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو کچھ اخراجات ہیں جن کو ابو دا لائن لے کے جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اگین میں ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں، ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگین میں یہ کیویٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اپنے عہدے کی وجہ سے بھی، کہ اس میں سے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے. جو کچھ ہوگا وہ ڈسکشن کے بعد ڈیٹا کی بنیاد پہ. مثال کیا دے رہے تھے آپ؟ جہاں پر سر 2 مثالیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر اگر آپ کا ہے، جو آپ کا بہت اہم ایکسپینڈیچر ہے، آپ اس کو اگر ابو دا لائن لے جاتے ہیں تو پہلے ریونیو تقسیم ہونے سے پہلے
وہ پہلے اس کی کٹوتی ہو سکتی ہے، جس سے آگے پھر اور اس کے بعد اگر آپ ریونیو تقسیم کریں تو وفاق جن معاشی مشکلات کا شکار ہے اسٹرکچرلی، وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے، ہماری حکومتوں نے ہی اس کو گرو کیا ہے، اس کو بھی آپ صوبوں کی طرف تک کر سکتے ہیں، ڈیوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے، مگر وفاقی حکومت 716 ارب روپے کا بجٹ اس کا لے کے چل رہی ہے، اور اس کی میں آپ کو سائز کا اندازہ لگانے کے لیے 716 ارب روپے بس کے ایک طرف ہیں اور 1000 ارب کا پورا وفاق کا ترقیاتی بجٹ ایک طرف ہے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ صوبے پوری اس کی ذمہ داری۔ تو یہ بورڈ آف پیس میں جو ہم گئے ہیں، کیا آئی ایس ایف اور بورڈ آف پیس میں ایک فرق ہے؟ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے، اور دوسرا بورڈ آف پیس میں جانا کیوں ضروری تھا، اس سے کیا حاصل ہوگا پاکستان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ نے دونوں سوال بڑے اہم پوچھے ہیں۔ جی میرے خیال سے سب سے پہلے تو جی بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف کی تفریق میں وضاحت کر دینی چاہیے کہ بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں جی، اور جو آئی ایس ایف کی میں جو پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے وہ تو ایک فورس کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے تو سارے پہلوؤں کو دیکھ کے اور ہمارے قومی انٹرسٹ کو اور جو فلسطینی عوام کے لیے سب سے بہترین سٹیپ ہوگا، وہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے اس پہ کوئی پاکستان آگے پھر کوئی قدم اٹھائے گا اور اس کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرے گا۔ مگر ابھی تو جی ایٹ دا مومنٹ بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بالکل مختلف چیز ہے، اور اس پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پہ پاکستان نے دیگر اور ممالک کی طرح اس بورڈ کو جوائن کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو غازہ کا پیس پلان طے ہوا تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 کے مطابق، اس کی امپلیمنٹیشن سپورٹ کرنا، اور پاکستان اسی لیے اس نے اس کو جوائن کیا ہے کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان مزید کردار ادا کر سکے گا کانکریٹ سٹیپس کی طرف اس بورڈ کو لے جانے کے لیے، تاکہ ایک پرماننٹ سیز فائر غازہ میں امپلیمنٹ ہو سکے، جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے فلسطینی ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے، جو مدد ان تک پہنچنی چاہیے وہ فوراً پہنچ سکے، اور جو غزہ کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے اس میں کردار ادا ہو سکے، اور ان دا لانگ ٹرم جو پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ ایک آزاد، ایک ساورن، ایک کنٹیگیوس اسٹیٹ آف پیلسٹائن کا قیام، اور ان کی جو فلسطینی عوام کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو انشور کرنا، اور جو پری 1967 بارڈرز ہیں القدس الشریف اس کے دارالحکومت ہوتے ہوئے اس کے ایک آزاد اور ساورن فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے لیے جو ہمارا اسٹانس رہا ہے، اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ایونچولی